نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی جل سبحانہ کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء کی 10 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت جل وعلا تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وصیت تاکیدی حکم کو کہا جاتا ہے، اور عمومی طور پر وصیت کا جو اطلاق ہوتے ہیں وہ شخص مرد ہو یا عورت، وہ جو کوئی فوت ہونے والا ہو، وہ مرنے سے پہلے اپنے ورثاء کو کوئی تاکیدی حکم دے کے جائے تو اسے وصیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ مرنے والا حکم دے وصیت ہے۔ وصیت کا مطلقاً معنی تاکیدی حکم ہوتا ہے جس کو مؤکد کر دیا جائے، تاکید کر دی جائے، کیونکہ ورثاء مرنے والے کی اس خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، اس لیے ہر تاکیدی حکم کو وصیت کہا جانے لگا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یوصیکم اللہ، رب کائنات جل وعلا تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، کیا للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کا حصہ تمہاری وراثت سے دگنا ہوگا مؤنث کے مقابلہ میں۔ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ فإن کن نساء، اور اگر وہ لڑکیاں ہی ہوں، عورتیں ہوں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ ہوں، تو فلہن ثلثا ما ترک، تو ان دونوں کو ملے گا 2/3 اس سے جو اس کے ماں باپ چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر لڑکی 1 ہے تو فلہا النصف، اس کو آدھا ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے والدین کو ملے گا، اگر بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے تو ان کے والدین کو ملے گا ان کے ترکہ سے، یعنی جو بیٹا یا بیٹی چھوڑ کر مرے ہیں، منہم السدس، 6واں حصہ ملے گا، مما ترکہ، جو بھی وہ چھوڑ کے مرے ہیں، وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، بشرطے کہ میت کی کوئی اولاد بھی ہو، یعنی میت کی اولاد ہو تو پھر ماں باپ کو 6، ماں کو بھی 6 ملے گا، باپ کو بھی 6 ملے گا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، وَوَارِثَهُ، اور اس کے وارث بنے ابواہ، اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو 1/3 ملے گا، بقیہ باپ کو دے دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے کوئی بھائی بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، مرنے والے نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو ادا کر کے، اور اس کے ذمہ جو قرض ہے وہ اتار کر بقیہ وراثت کے حصہ میں یہ قانون نافذ ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے والدین، تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں کہ دنیا یا آخرت میں تمہیں زیادہ نفع کس سے میسر آئے گا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرما دیا گیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پہلے آپ نے یتیموں کے بارے میں اس بات کیا، اور پروردگار عالم جل وعلا کے اشارے گرامی قدر بھی، کہ جو لوگ اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر اپنے چھوٹے بچوں کو، یتیموں کو، ناداروں کو نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ ان کو پورا حصہ دیتے ہیں، رب ذوالجلال ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جو یتیموں کے مال کو دباتے ہیں، لا یاکلون فی بطونہم، انما یاکلون فی بطونہم
نارا، بے شک وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یقیناً و یقین ان کو ان قریب آگ میں جلایا بھی جائے گا۔ یہ ساتھ دلانے کے بعد پروردگار عالم جل والا اب وراثت کا ارشاد فرماتے ہیں، وراثت کس انداز سے تقسیم کی جائے گی۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکوں کو وراثت دے دی جاتی تھی، لڑکی کو نہیں، اور بعض قبائل صرف بڑے لڑکے کو وراثت دیتے تھے، چھوٹے بچوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ اور بعض کے یہاں وصیت کا رواج تھا، مرنے والا جتنی چاہتا وصیت کر جاتا، وہ کہہ جائے سارا میری بیوی کو دے دینا، میرے بیٹے کو دے دینا، میری بیٹی کو دے دینا، میرے بہن بھائی عزیز و اقربا رشتہ دار کو دے دینا، وصیت کر جاتا اتنے اسے دے دو، اتنا اسے دے دو، اتنا اسے دے دو۔ رب ذوالجلال نے قانون بنا دیا، جو میں حکم دیتا ہوں تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اب وہ قانون ختم ہو گیا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کرے، میری بیوی کو اتنا دے دینا، میری ماں کو اتنا دے دینا، میرے ابا کو اتنا دے دینا، میرے بیٹے بیٹی کو اتنا، میرے بہن بھائیوں کو اتنا دے دینا۔ رب ذوالجلال فرماتا تم نہیں جانتے تمہارے لیے مفید کیا ہے، فائدہ بخش کون ہے اور کون نقصان دہ ہے، اس لیے تم اس پر عمل کرو جو تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وہ حکم کیا دیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو دو حصے ملیں گے عورت کے مقابلہ میں، مؤنث کے مقابلہ میں۔ اس کا سادہ سا طریقہ، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تین بیٹیاں عطا فرمائیں، 2 بیٹے عطا فرمائے، اب وہ وراثت چھوڑ کر مرا، تو اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ بیٹے کتنے میں نے بتایا؟ 2، بیٹیاں 3، بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا؟ 2، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ 1۔ اب آپ بیٹوں کو بیٹیوں میں تقسیم کریں، 2 بیٹوں کی 4 بیٹیاں بن گئیں، 2 بیٹے تھے نا تو ان کے کتنے بنا لیں گے؟ 4، اور بیٹیاں ان کی کتنی تھی؟ 3 اور 4 7 ہو گئے۔ اب اس کی وراثت کے ساتھ برابر کے حصے کر کے بیٹی کو 1 دے دیا جائے گا، بیٹے کو 2 دے دیے جائیں گے۔ بات سمجھ گئے نا؟ آسانی کے ساتھ یوں تقسیم کر لیا جائے گا، بہت زیادہ کو ضرب تقسیم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹوں کو بیٹیوں میں کنورٹ کر دیں، ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر کر دیں، جتنے بیٹے ہیں ان کو سے دگنا کر دیں، وہ بیٹیاں بن گئیں، جو بیٹیاں ہیں ان کو ان میں جمع کر لیں، پھر پورے مال کے اتنے حصے کریں کہ جتنے ان کی تعداد ہے، پھر بیٹی کو 1 حصہ، بیٹے کو 2 حصے دیتے چلے جائیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں اور ان کی تعداد 2 سے زیادہ ہے، اگر تعداد فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر وہ عورتیں ہیں مؤنث ہیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ 2 سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا نہیں ثُلُثَا تثنیہ کا صیغہ، فَلَهُنَّ ان کے لیے ہوگا ثُلُثَا 2/3 ما ترکا، جو اس کے والدین چھوڑ کے مرے ہیں، والد جو چھوڑ کے مرے ہیں، اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں پھر ان کو 2/3 تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو کتنا دیا جائے گا؟ آدھا دے دیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ اگر بیٹا تنہا ہوگا اس کو پورا دے دیا جائے گا، کیونکہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا ہے۔ ولی ابویہ، اور جو اس کے والدین ہیں ماں اور باپ ہیں، لکل واحد منہما السدس، ان میں سے ہر ایک کو، ماں کو بھی چھٹا ملے گا، باپ کو بھی چھٹا ملے گا، یعنی ساری وراثت کے جو وراثت ہے اس سے چھٹا حصہ جو بنتا ہے، اتنا باپ کو مل جائے گا، اتنا ماں کو مل جائے گا، اور بقیہ جو ہوگا وہ قانون کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ مما ترکا، جو انہوں نے چھوڑا ہے، وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، یہ ایسی صورت میں ہے ماں اور باپ کو کتنا حصہ میں نے بتایا؟ چھٹا۔ یہ کس صورت میں ہے؟ ان کان لہو ولد، اگر میت کی اولاد ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ ولد، اگر میت کی اولاد نہیں ہے، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، ماں باپ اس کے وارث بنے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو 1/3 دیا جائے گا، بقیہ باپ کو دے دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس مرنے والی کا کوئی بھائی یا بہن ہے پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد کہ یوصی بہا، جو وہ وصیت کر کے مر گیا،
اور دین یا اس کے ذمہ جو قرضہ تھا وہ اتار کر۔ یاد رکھیے اگر کوئی بندہ یہ وصیت کر جائے کہ میرا سارا مال خیراتی اداروں کو دے دیا جائے، یا میرا سارا مال فلاں کو دے دیا جائے، تو سارے پر وصیت اگر وہ اپنی زندگی میں کسی کو دے کے چلا گیا، ہبہ کر دیا، اور جس کو ہبہ کیا گیا ہے اس سے اس پر قبضہ بھی کر لیا، تو اب بس قانون یہی ہوگا۔ لیکن اگر اس نے قبضہ نہیں کروایا، مر گیا ہے، تو 1/3 پر 1/3 پر اس کی وصیت جاری ہوگی، بقیہ اس کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور یہ بعض اوقات کوئی بندہ اپنے بیٹے بیٹی کو آ کر دیتا ہے کہ یہ اس کو میری وصیت سے حصہ نہ دیا جائے، میری جو ترکہ ہے اس سے حصہ نہ دیا جائے، اس کے اس آ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کی اولاد میں اس کو شامل کر کے جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے گا، بشرطے کو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دے کر ان کو مالک نہ بنا گیا ہو، نہ اس کو حصہ دیا جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اور دین یا اس کے ذمہ یا قرضہ ہو، وصیت جاری کرنے سے قبل اس کا سارا قرضہ اتارا جائے گا، جو اس کے ذمہ ہے وہ قرضہ اتارنے کے بعد پھر اس کی وصیت پہ عمل کر کے جو بقیہ بچے گا وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ آپ قبل ازیں کچھ پڑھ چکے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ ورثاء میں جو بچہ نابالغ ہوگا وہ یتیم ہے، جو بچہ نابالغ ہوگا وہ یتیم ہے، اس کا حصہ اس کے ورثاء بطور امانت اپنے پاس رکھیں گے، اس کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مرد یا عورت مر گئی یا مرد مر گیا، اس سے کوئی وراثت میں کچھ مال چھوڑا، تو جب تک اس کی وراثت کو تقسیم نہیں کیا جاتا اس کے مال سے خیرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مال جو ہے، اس کے مال میں یتیم کا حصہ ہے نا، میری بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو وہ چھوڑ کے مارا ہے اس میں یتیم کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیجئے، یتیم کا حصہ ہے نا، ہے حصہ یتیم کا۔ تو جب تک یتیم کا حصہ جدا نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس کے مال سے خیرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ختم شی دلاتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جی مسجد کو اتنا دے دو، بیٹے بیٹیوں کو جی فلاں فلاں کپڑے بنا کے دے دو، یتیم کے حصہ سے کوئی بھی بندہ تصرف نہیں کر سکتا، اس کا حصہ بدستور باقی رکھا جائے گا۔ جو بالغ ہیں وہ اپنی طرف سے خرچ کرنا، جتنا چاہیں خرچ کرنا چاہیں خرچ کر دیں، نہ چاہیں تو نہ صحیح۔ رب ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے باپ دادا یا تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے یہ نفع بخش کون ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، کون تمہیں فائدہ دے گا۔ اس لیے تم اپنی مرضی نہ کرو، اس لیے تم اپنی مرضی نہ کرو، وہ کام کرو جو تمہارے رب کا حکم ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، میرے کریمہ کا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ سے عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا نا کہ چند لوگوں کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، جس طرح بھاگا ہوا غلام ہے، خاوند کی نافرمان بیوی اور والدین کی نافرمان اولاد، جس کے والدین ناراض ہوں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر والدین مر جائیں اس حال میں کہ وہ ناراض ہی تھے اور بیٹے بیٹی کو معافی مانگنے کا موقع نہ ملے تو یا رسول اللہ پھر وہ کیا کریں؟ یعنی اس کا یہ معنی ہوا کہ ان کو تو دنیا سے گئے، ایک وقت گزر گیا، معافی یہ لے نہیں سکا، تو اب وہ نمازیں نہ پڑھے کیونکہ نمازوں قبول ہی نہیں ہوگی، وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا اپنے والدین کے لیے طلب استغفار کرے، رب کائنات اسے نیکوکاروں میں تحریر فرما لے گا۔ گویا کیا ہوگا کہ یہ ان کے لیے طلب استغفار کرے گا، ماں باپ کے درجات بلند ہوں گے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کسی کی روح کو احسار ثواب کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ گویا جہنمی ہے تو جنت میں کبھی بھیج دیا جاتا ہے، جنتی ہے تو درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے میرے کریم میرا یہ درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے جو تیرا گستاخ تھا،
تیرے لیے دعا کی ہے اس لیے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں والدین کا درجہ پھر بلند ہو جاتا ہے، وہ پھر دعا کرتے ہیں والد یا والدہ کا درجہ پھر بلند ہو جاتے ہیں، تسلسل کے ساتھ ایسے ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بندہ عرض کرتا ہے مرنے والا، رب ذوالجلال یہ میرے درجات جو بلند سے بلند تر ہو رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ رب کریم فرماتا ہے کہ تیرے اس بیٹے نے جو نافرمان تھا اب وہ صحیح ہو گیا، وہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے، دعائے مغفرت کر رہا ہے، اس لیے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو وہ خوش ہو جاتا ہے، ماں ہو یا باپ کہتا مولا تعالیٰ اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، چلو مولا تعالیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی ان کو معاف کر دے۔ چنانچہ اس کے لیے معافی کا بہانہ بن جاتا ہے۔ پہلے وہ کیا تھا؟ گستاخ، اب کیا ہو گیا؟ وفاشار۔ تو کیا جانتا ہے جو پہلے وفادار تھا اب وہ وفادار نہ رہے، کبھی بھولے سے بھی تجھے یاد نہ کرے، جس طرح ہماری حالت ہے کہ اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سے فرمایا تو نہیں جانتا کہ تجھے نفع کون دے گا نقصان کون دے گا، ہے جو رب کا حکم ہے تو ویسے کر گزر، تو بری ذمہ ہو جائے گا، باقی پروردگار عالم جانے اور وہ جانے۔ ارشاد فرماتے رب کریم فریضۃ من اللہ، یہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض فرما دیا گیا ہے، جو حصے پروردگار عالم نے ذکر فرمائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی جو فرماتے ہیں اس کا ہر قول ہر فعل یعنی ہر قول جو بھی حکم دیتے ہیں وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔